ہر انسان کی زندگی میں دو مرحلے آتے ہیں۔ پہلا، جب ہم لوگوں پر ڈیپینڈڈ ہوتے ہیں، اپنے احساسات میں بھی اور اپنے معاملات میں بھی۔ جب ہم ان سے اپنا آپ شیئر کریں اور بدلے میں لوگ اگر کبھی تسلی یا سہارا دے بھی دیں، تو کبھی نہ کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہی لوگ آپ کو سمجھنے کی بجائے تکلیف پہنچائیں گے۔ اور دوسرا مرحلہ تب آتا ہے جب ہم اللہ کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ ہم اپنی سب باتیں، خوشی، غم، رونا، ہر چیز صرف اسی کو بتانے لگتے ہیں۔ تب ہماری باتیں لوگوں سے اللہ تک پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ وہی تو ایک ذات ہے جو خاموشی سے سب سنتی ہے۔ اور اس وقت جب ہم صرف اللہ پر ڈیپینڈ کرنا شروع کرتے ہیں، تب ہم لوگوں سے چوٹ کھا کر ان رشتوں کے ہاتھوں اپنے بھروسے کو ٹوٹتا دیکھ چکے ہوتے ہیں جن پر ہم بہت مان اور یقین کیا کرتے تھے کہ یہ رشتہ کبھی مجھے دکھ نہیں دے گا۔ اس وقت یہ جان لیجئے گا اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے ایسے ٹاکسک رشتوں کی حقیقت آپ پر ظاہر کر کے آپ پر اپنا انعام کیا ہے، فضل کیا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خود کو کتنی اچھی طرح سے چھپاتے رہے اور خود کو چھپانے کی کتنی دیر کوشش جاری رکھی، اللہ ہمیشہ آپ کے سامنے ان کے ارادوں کو ظاہر کرے گا۔ جب بھی، جس وقت بھی آپ کسی مشکل صورتحال سے گزر رہے ہوں گے، تو اللہ آپ کو ہمیشہ لوگوں کے اصلی چہرے دکھائے گا۔ وہ لوگ جن کے بارے میں لگتا تھا کہ وہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، وہ آپ کو اپنی زندگی سے ایسے نکال باہر کریں گے جیسے کبھی آپ تھے ہی نہیں۔ وہ لوگ جن کو آپ کی مدد کرنی چاہیے تھی، جو بہت دعوے کیا کرتے تھے، اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے ان کو ظاہر کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور جانتے ہو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ ہمیں دکھ میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ ہم اسے بھول نہ جائیں۔ اور جب تم لوگوں کو چھوڑ کر درد کی شدت میں سسکتے ہوئے اسے پکارتے ہو، تب وہ تم سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے تمہارا پکارنا، اس سے بات کرنا، اس سے لاڈ کرنا پسند آ جاتا ہے۔ تو اس وقت لوگوں کے دیے درد پر ٹوٹنا ہے تو اللہ کے سامنے ٹوٹو، بکھرنا ہے تو اللہ کے سامنے بکھرو۔ اور یہ یاد رکھو کہ جو تکلیف دہ وقت گزر گیا وہ اب لوٹ کر نہیں آئے گا، اور جو گزر رہا ہے وہ بھی اب گزر جائے گا۔ یہ سسکیاں، یہ تکلیف ایک تکلیف دہ خیال اور لمحے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہوا اگر تمہیں وہ نہ ملا جو تمہیں چاہیے تھا؟ تو کیا ہوا اگر کچھ لوگ بچھڑ گئے؟ تو کیا ہوا اگر کچھ خواب ادھورے رہ گئے؟ یہی زندگی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ تم کب کب بکھرے اور کب تم نے کن ٹکڑوں کو صبر سے واپس اٹھا کر رکھا، کہاں کہاں سے دھتکارے گئے، تمہیں ٹھوکریں ملی، کیونکہ ایک ٹھوکر پہ تو قصہ ختم نہیں ہوتا۔ اور جب کبھی آزمائش کا زور سخت ہو جائے تو جان لینا کہ یہ تمہاری تکلیف کا آخری مرحلہ ہے، کیونکہ معجزے ہونے سے پہلے سب کام اور سب کچھ اتنا ناممکن لگتا ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی بگڑ جاتی ہیں کہ سب ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں تم اس مقام پہ پہنچو جہاں لگے کہ اب مانگنا چھوڑ دینا چاہیے، تو یہ یاد رکھنا کہ وہی مقام اللہ نے اپنے کن کہہ دینے کے لیے چن رکھا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تمہارے نصیب کا آخری فیصلہ کرنا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں دعا کرنی ہے، بہت ساری دعا، اور ہر خوف کو بھلا کر اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اس خیال میں پھنسے ہو کہ کیا اب بھی یقین رکھنا چاہیے یا پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے؟ فیصلے کا اختیار تو تمہیں اللہ نے دے دیا، اور اللہ نے یہ سمجھا دیا کہ زندگی میں ہر شخص تمہارا خیر خواہ نہیں ملے گا۔ جہاں لوگ ہنر کو توصیفی الفاظ سے سراہیں گے، وہیں کچھ لوگ تمہارے ہنر کو، تمہاری خوبیوں کو میلا کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ کوئی تمہاری ذرا سی بات پر چھوڑ کر آگے بڑھ جائے گا، کوئی تمہارے ساتھ رک بھی جائے گا، کوئی تمہیں حسد کی نگاہ سے دیکھے گا، اور کوئی تمہاری بلندیوں پر رشک بھی کرے گا۔ تمہارا واسطہ ہر قسم کے انسان سے پڑتا رہے گا۔ یہ اب تم پر ہے کہ تم خود کو کن لوگوں کے گرد رکھنا چاہتے ہو، کس طرح کے لوگوں کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو۔
انسان اپنی خوشی اور اپنے غم کا انتخاب خود بھی کرتا ہے، تکلیف دہ باتیں کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہ کر یا انہیں چھوڑ کے آگے بڑھ کر۔ سو تمہیں بھی اب فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی بات کو دل سے لگانا چاہتے ہو اور کس کی بات کو نظر انداز کرتے ہو، اور دل سے باتیں لگاتے ہوئے یہ ذہن نشین کر لینا کہ جو شخص جس طرح لوگوں میں تمہارا تعارف کروائے وہی اس شخص کی اپنی ذات کی حقیقت ہے۔ تمہارے لیے جو لفظ وہ استعمال کرے دراصل اس کا وہ اپنا ظرف ہے۔ یہ دنیا ایک ٹرین کے جیسی ہے جس میں تمہیں ہزاروں طرح کے لوگ ملیں گے جو اپنی اپنی منزل پر اتر جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ تم اس ٹرین میں اپنی منزل کے پہنچنے تک اکیلے رہ جاؤ اور کسی ایک غلط فیصلے، غلط لوگوں یا غلط انسان کی وجہ سے اپنی زندگی میں غلط ٹرن لینا، اپنی ساری زندگی کو ہی برباد کر لینا ہے، جبکہ اللہ کے لیے زندگی جینا جو کہ اس کی طرف سے ایک نعمت اور اس کا تحفہ ہے، اس کی محبت کا دراصل حق ادا کرنا ہے۔ فیصلہ تم پر ہے۔